حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید زین الرضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح. ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کے لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، خواہ وہ مسائل روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، نظریاتی اعتبار سے ہوں، عقائد کے اعتبار سے ہوں. ہر حوالے سے آپ ہم سے رہنمائی لیتے ہیں. ہمارے پینل کے اندر مقتدر محترم شخصیات موجود ہوتی ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. آپ کے ہمارے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان تمام کے تسلی بخش جوابات عنایت فرماتی ہیں. اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور ہر طرف ربیع الاول کی بہاریں جو ہیں وہ اپنی اوج پر ہیں اور عشاقان مصطفیٰ اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پا رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی محبت سے جو ہے وہ جتنی بھی ان کی محبتیں ہیں ان کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم رہنمائی لیں گے. ساتھ ساتھ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر لیجئے اور ہمیں کال کیجئے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے روحانی اعتبار سے، جس طرح کے لوگوں کو اکثر جادو ٹونے کا اثر ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے، کاروباری معاملات کے اندر بندش ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا بچوں کے معاملات کے اندر پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تمام تر حوالے سے آپ ہمارے ساتھ مختلف شخصیات موجود ہوتی ہیں. آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ جو آپ کے کاروباری حوالے سے، جسمانی اعتبار سے کس لوگوں کو اکثر سر کا درد نہیں جاتا، شوگر کے مریض بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، سر کا درد اور بھی جتنی بھی بیماریاں ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فیض عطا کیا ہے، جو ان پر خاص کرم نوازی ہے، وہ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اور آج ہم ان سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلی جو شخصیت موجود ہیں، اکثر آپ ان کو کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، نہایت ہی مقتدر عالم دین ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی شکر الحمدللہ. اور ان کے ساتھ دوسری جو شخصیت ہیں وہ بھی الحمدللہ نامور شخصیت ہیں، جناب حضرت پیر صوفی اطہر عباس قادری صاحب. آپ سجادہ نشین ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب ولی کے. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک جی الحمدللہ کرم. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری جو مہمان شخصیات ہیں ان کو آپ نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور ان کا تعارف بھی آپ نے سن لیا ہے. یہ ہماری جتنے بھی ہماری مسائل ہوتے ہیں، ہماری تکالیف، ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں یا ہمیں جن سوالات کے جوابات درکار ہوتے ہیں وہ تمام کی تسلی بخش ہمیں رہنمائی فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہماری یہ رہنمائی فرماتے ہیں. ان سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے، ان سے پوچھتے رہیں گے. پہلے میں پیرزادہ صاحب کی طرف آتا ہوں. قبلہ پیر صاحب بتائیے گا کہ ربیع الاول شریف چل رہا ہے تو اس کے اندر ہمیں کون سے ایسے وظائف کرنے چاہیے، کون سے ایسے اوراد ہمیں پڑھنے چاہیے کہ جس سے ہمیں ربیع الاول شریف کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، کافی دیر کے بعد آپ کے ساتھ آج ملاقات ہے. دیکھیں، جس مہینے کا آپ نے نام لیا ہے یہ تو سارا مہینہ ہی ذکر مصطفیٰ کا ہے. جی بے شک. اس ذکر مصطفیٰ کے علاوہ ہم کون سا وظیفہ پڑھیں گے جو اس وظیفے سے بڑا ہو؟ بہت خوب جواب پیر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جی، کیسے آپ ٹھیک ہے؟ جی بہن کون اور کہاں سے؟ جی بیٹا میں فرح بات کر رہی ہوں ٹھوکر سے، ٹھوکر نیاز بیگ سے بیٹا۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی بیٹا میں نے پرسوں کال کی تھی شاہ صاحب کو، تو وہ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرا بیٹا میں یہ نہ شکر ہی نہیں کرتی، میرا مجھے اللہ کا شکر ہے بیٹا، اللہ رب العزت کا جس حال میں رکھتا ہے وہ شکر ہے، لیکن بیٹا آخر دنیاوی معاملات ہے میرے بچے۔ میں پیر صاحب سے نا ذرا ذاتی طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اگر مناسب سمجھے تو اس کے بعد مجھے ان کا نمبر جی پیر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں پیر صاحب۔ بیٹا میرا نا میں نے پرسوں بتایا تھا نا کہ میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے 3 سال کے بعد طلاق دے دی، مجھے پتا چلا وہ شادی شدہ ہے، اس بات کو بھی 22-23 سال ہو گیا ہے، میری 30 سال کی عمر میں بیٹا شادی ہوئی تھی نا، تو میری بچی ہے 20 سال کی نا بیٹا، وہ نہ تو دینی تعلیم حاصل کر سکی نہ دنیاوی، والدہ بھی فوت ہوگی 13 سال پہلے، باپ نے چھوڑ دیا، اب اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے بیٹا، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو بیٹا میرے معاملات جو ہے نا وہ بڑے الجھے ہوئے ہیں، اور آپ کریم میں پورا کرنے والا بھی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، دعا مانگی ہے، آپ کے پروگرام کے لیے بھی دعا مانگی ہے، تو بیٹا مجھے نا پیر صاحب نے ایک نا شاہ صاحب تھے، انہوں نے وظیفہ بتایا تھا کہ آپ نے نا عصر اور مغرب کے درمیان نا سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یہ مجھے تعداد نہیں پتا تھی، 111 مرتبہ کہی ہے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے ایک دفعہ بتا دیں دوبارہ، اور اس کے لیے میری دعا کرے، میری بیٹی ہے اس کی شادی کے لیے اللہ پاک مجھے غیب سے اللہ پاک میرے ثواب مہیا کرے۔ جی ٹھیک ہے پیر صاحب نے آپ کا سوال سن لیا۔ جی بہت شکریہ، اور مجھے اگر ہو سکے تو میں ان سے ذاتی طور پہ ملنا چاہتی ہوں اگر مناسب سمجھے تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا، اور 111 مرتبہ سورۃ کوثر بتائی تھی، 111 مرتبہ کہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اس کو پڑھنا ہے، تصور کے ساتھ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد دعا کریں، تو اس آپ وظیفے کو پڑھیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ باقی جہاں تک ملنے کی بات ہے تو واٹس ایپ نمبر ایک چل رہا ہے، اگر آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہے تو وہ اس نمبر پہ کر لیں۔ جی جس طرح کے پیر صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے، ناظرین اکثر جس طرح کے یہ بہن تھیں ان کو بھی وظیفہ بھول گیا، تو ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے کوہ نور کا، یہاں پر ہمارا پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ڈیلی، تو وہاں پر آپ ہمارے چینل کی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ سرچ کریں، کوئی یوٹیوب پہ جائیں، کوہ نور آپ لکھیں گے اور ڈیٹ ڈالیں گے تو آپ کو وہ جو ہے وہاں سے سارا پروگرام مل جائے گا، آپ وہاں سے بھی وظیفہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور جس طرح کہ پیر صاحب کا نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے پرسنل رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پھر سب بات چل رہی تھی کہ کون سا وظیفہ، اور آپ فرما رہے تھے کہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں خاص کر کے بالخصوص اس مہینے کو 4 چیزوں سے نسبت ہے ماشاءاللہ، پورا میرے نبی کی جو 4 میجر آپ کے سبجیکٹ ہیں، یعنی آپ کی ولادت ہے، بعثت ہے، ہجرت ہے اور حضور کا وصال ہے، میجر جو چیزیں ہیں، تو یہ 4 اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہیں۔ حضور کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ بھی اسی مہینے میں ہے، حضور نے ہجرت فرمائی تو وہ یہی مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، اور جب وصال ہوا ہے تو یہی ربیع الاول شریف ہے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہر گھر میں حضور کی محفل میلاد کرائیں۔ اب محفل میلاد سے کوئی لمبا چوڑا کوئی ہم آپ کو پروجیکٹ نہیں دے رہے، اپنے گھر میں وہی کھانا جو بناتے ہیں وہی بنائیں، گھر والے بیٹھ جائیں، میرے نبی پر درود شریف پڑھیں، حضور کی نعت بچے کو آتی تو وہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت آتی تو وہ کریں، گھر والے سارے ایک ٹیم میں ایک محفل کی صورت میں بیٹھ کے حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھ کے آپ دعا خیر کریں، یہی میرے نبی کی محفل میلاد ہے۔ حضور کا ذکر جو ہے وہی محفل میلاد ہے، حضور کا ذکر خیر کرنا وہی محفل میلاد، اور اس سے بڑا کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اور جس گھر میں محدثین فرماتے ہیں کہ محفل میلاد ہوتی ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ پورا سال آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اپنے فیوز و برکات نازل فرماتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک وظائف کی بات ہے تو سب سے بڑا وظیفہ تو ہمارے پاس سرکار پر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تو وظائف اپنے اپنے ایک ذاتی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سورۃ کوثر کا بتا دیں، کوئی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام بتا دیں،
وہ ایک ہم مقاصد لے کر اپنے وظائف پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مقصد ہے، یہ پورا ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ سوال ہو جائے، یہ حل ہو جائے. لیکن درود شریف پڑھنے میں ہمارا ذاتی فائدے تو جتنے ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن درود شریف میں ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کا رسول ہم پہ راضی ہو جائے. اور اگر سمجھ لیں کہ اگر سرکار ہم پہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے اس مہینے کو بڑے احترام کے ساتھ منائیں. اس مہینے کو بڑی عظمت، عزت، شان و شوکت والا مہینہ ہے، اور جتنی بھی تعظیم و تکریم اس مہینے کی کر سکیں وہ کریں. اور جہاں تک حضور کی محفل کا تعلق ہے یا حضور کے ذکر کا تعلق ہے تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. کوئی ایسا غیر شرعی، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی غیر شرعی ایسا کام نہ کریں جس سے حضور کی محفل میلاد یا حضور کے اس آمد کی خوشی میں جو جلوس ہم نکالتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی ہر جگہ پہ جلوس نکلتے ہیں، لیکن ہر سال کی طرح ہمارا بھی 12 ربیع الاول کو ریلوے اسٹیڈیم گڑی شو سے ایک مرکزی جلوس صبح 9 بجے نکلتا ہے، اور وہ پورے اس گڑی شو ایریے میں سرکار کے نعرے، اور ہمارا واحد جلوس ہے جس جلوس میں کوئی نعرہ نہیں ہوتا. میری فرسٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جب جلوس کی ابتدا ہوتی ہے کہ آج کے دن کسی کا نعرہ نہیں ہوگا، صرف نعرہ رسالت ہوگا، اور ابتدا سے لے کے اختتام تک نعرہ رسالت ہی گونجتا ہے، سرکار کا نام ہے. تو اس لیے حضور کا ذکر کریں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. میں صوفی صاحب کی طرف آتا ہوں. بتائیے گا کہ ایک واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، اور شفیق صاحب ہیں، اسپیئر پارٹ کا کام کرتے ہیں اور 5-6 سال سے وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کاروبار اچھے طریقے سے چل نہیں پا رہا، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان کا کام چلنے لگے. محمد، یہ جو بھائی کاروبار کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے کاروبار مشکل میں ہے، کہ کئی وجوہات ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ کہ اپنے معاملات کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں کوئی کوتاہی غلطی تو نہیں ہو رہی، اور نماز کا خیال رکھیں، اور قرآن کو اپنا شیوا بنائیں اور قرآن کا ذکر کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کاروبار میں آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو اس بھائی کا نام شفیق جی شاہ صاحب شفیق نام بتایا ہے. تو شفیق صاحب کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کاروبار کی جو لین دین ہے اس کو برابر رکھیں، اور اس کے بعد جو ذکر ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کا ذکر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو آسانیاں پیدا فرما دے گا اور اس میں وسعت آ جائے گی. تو اس کا جو ہے یا ستارو یا غفارو یا کریم، یا ستارو یا غفارو یا کریم، اس کا ذکر رکھیں چلتے پھرتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اللہ اپنا کرم فرمائے گا. ماشاءاللہ پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے کاروبار کے لیے اور آپ نے سماعت کیا. آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیے، دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز خالق کائنات کیسے آپ کے کام کے اندر برکت عطا فرماتا. پیر صاحب نے بڑا ایک خوبصورت ایک پوائنٹ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ کاروباری معاملات کے اندر جو لین دین ہے اس کے اندر آپ خیال رکھیں. تو یقیناً جب بھی ہم کاروبار کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر حرام ساتھ شامل ہو گیا تو وہ جو برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں یا کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس میں بھی آپ احتیاط برتیں کہ وہ پیسے اگر آپ کسی سے لے رہے ہیں تو وہ اس کا کاروبار کیا ہے، کیونکہ حرام کی جو نحوست ہوتی ہے آپ اس سے بچیں. کیونکہ مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی کی فضل و کرم سے جو ہے وہ کاروبار چلتا ہے اور سارا جو ہے ہمارا سلسلہ چلتا ہے. اگر اس کے اندر وہ حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور اس وجہ سے بھی پریشانی آتی ہیں. اور جب ہمارے شکم کے اندر، ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام چلا جائے تو یقیناً بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور روحانی معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر بھی ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں.
پھر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ حلال اور حرام سے بچنے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ آج کا جو دور ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے حرام سے بچنا۔ دیکھیں مشکل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر بندہ یہ کہے کہ یہ مشکل ہے، مین چیز تو پیٹ پہ پتھر باندھنے والی بات ہے۔ حرام و حلال سے بڑا آسان طریقہ بچنے کا کہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں رہ کر جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا وہ کر لیں۔ اسی میں انسان کی بچت ہے، کیونکہ جب آپ حکم عدولی میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حرام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور جب آپ حکم کی اطاعت میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حلال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم گنتی میں کیوں جائیں، ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ اب سرکار نے فرمایا کہ من غشا فلیسا منی، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ہم ملاوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو حرام کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں نا، حضور نے منع فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ہم ملاوٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، تو ہم حلال کی طرف ہے۔ تو سمپل بات ہے کہ ہم سمجھیں اگر کوئی بندہ ڈیوٹی کرتا ہے، وہ ڈیوٹی کہے کہ میں نے اپنا رزق جو ہے وہ حلال کی طرف لے کے جانا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے، اس میں کوتاہی اور غفلت نہ کرے، ہیرا پھیری نہ کرے، فراڈ نہ کرے۔ جتنے ٹائم کی وہ پے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، اس ٹائم کو وہ پورا کرے۔ تو اگر ہم اپنی ڈیوٹی ہی پوری نہیں کریں گے اور ہم تنخواہ پوری لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے رزق کو حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، حلال کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حلال اور حرام کی تشریح لمبی چوڑی کرنے کی بجائے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیں، بے شک بے شک، اور جس کی طرف حکم دیا گیا ہے اس کو ہم بجا لائیں تو ہم بے یہی شک۔ ہے۔ پھر سب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ بھائی صاحب میں مقصود بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میری، اور آپ کو کچھ چیزیں جو مجھے تنگ کرتی ہیں بہت زیادہ، بہت میں پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ جس کا بھی علاج شروع کر، بیماری کیا ہے؟ مجھے بیماری نہیں ہے، میرے اوپر جادو کا چکر ہے، جو ہے نا جادو کا چکر ہے۔ علامات آپ کو کچھ کیا چیزیں فیل ہوتی میرے ہیں، کیا ساتھ چیزیں آپ اٹیچ ہے، کو؟ جس کا بھی علاج کرتا ہوں بہت تکلیف بڑھ جاتی ہے، جس کا بھی علاج کرتا ہوں بہت تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بہت کس نے، عرصہ ہو گیا مجھے اس تکلیف میں۔ اگر میری بات سن رہے ہیں مقصود بھائی تو بتائیے گا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو جادو کا اثر ہے آپ پر؟ یہ بھائی 23 سال ہو گئے، میں چپا چپا دنیا کا چھان مارا، ادھر میں سعودی عرب میں بھی بہت سے آدمیوں کو پاس گیا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سورت بکرا سنتا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ جو کو بولنا وہی کرتا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مطلب آپ میری بجائے کم ہونے کے بڑھ جاتی ہے تکلیف۔ والدہ کا نام بتائیے آپ کا؟ میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے، والدہ کا نام۔ جی تکلیف کیا رہتی ہے آپ کو؟ تکلیف بہت سب لوگوں سے چیک کروایا، میرے ساتھ جنات ہے۔ نہیں مطلب آپ کیسے فیل کرتے ہیں، علامات کیا ہیں؟ مطلب جس طرح کے کچھ لوگوں کو چکر آتے ہیں، سر درد ہوتا ہے یا خواب آتے ہیں، آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ مجھے گدے خواب آتے ہیں، قبرستانوں کے خواب آتے ہیں، مردوں کے خواب آتے ہیں، اور ڈرونے خواب آتے ہیں، سانپ چڑھ جاتے ہیں میرے اوپر۔ اور میں تھوڑا سا سپارہ پڑھ لوں، ایک منزل کتاب میں سیالکوٹ سے لے کے گیا تھا اپنے گھر سے، ادھر سیالکوٹ سے منزل کتاب ہے، وہ وہی سی جادو جادو کے لیے لکھی ہوئی ہے، تو وہ مجھے اتنا تکلیف ہوا نا وہ پڑھنے سے کہ میری جان نکل جاتی ہے، وہ جب میں پڑھ لوں نا تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو ایسی چیز بتایا کہ میری جان چھوٹ جائے۔ 23 سال جی آپ ہمارے ساتھ رہیے، دنیا کا چاند پیر آپ ٹی وی کی طرف توجہ فرمائیے، پیر صاحب سے ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ جی قبلہ قادری صاحب، مقصود بھائی تھے، والدہ کا نام سغرا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں، اور مطلب ڈراؤنے خواب، گندے خواب آتے ہیں، اور اگر کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے کیا وہ کرے؟ اثرات جب آ جاتے ہیں تو اس میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ ضروری کہ
سب سے پہلے کہ ہمیں خواب کس قسم کے آتے ہیں، پریشر کیا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، بندہ اکتاہٹ جاتا ہے. تو اس میں سب سے چیز جو ہے وہ جادو میں اور جنات میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا جی یہ بہت ضروری ہے. بے شک. اور مقصود صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ ہر وقت اپنے وضو کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور جو ہے چاروں کل نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ چاروں کل پڑھیں اور اپنے اوپر پانی رکھ لیں اپنے سامنے، اس پہ دم کر لیں اور وہی پانی پیے بھی اور اپنے چہرے پہ بھی ملیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ افاقہ ہوگا اور یہ جو معاملات ان کے اوپر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا صدقہ دیں تاکہ صدقات جو کہ وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ان کو نجات عطا فرمائے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جی مقصود صاحب، آپ نے یقیناً جواب سنا ہوگا اور جس طرح پیر صاحب نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اور جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے آپ ویسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جلد افاقہ ہوگا اور جلد خالق کائنات آپ کو جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ اس سے نجات عطا فرمائے گا. جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ طہارت کے حوالے سے تو آپ پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، خود کو گندگی سے دور رکھیں اور ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں تو انشاءاللہ العزیز خالق کائنات آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا. پھر سب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ کیونکہ میرا ایک تعلق ہے تدریس کے ساتھ، تو اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا. تو طلباء کو کیا وظیفہ ایسا بتایا جائے کہ وہ ساتھ پڑھیں اور ساتھ سبق بھی یاد کریں؟ سب سے پہلا وظیفہ تو آپ مدرس ہیں، استاد ہیں، استاد سے بہتر وظیفہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ شاگرد سامنے بیٹھے ہوں اور استاد سامنے بیٹھا ہو اور پھر وظیفہ ہم بتائیں. دیکھیں شاگرد دو چیزوں کا خیال رکھیں. ہم کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں ہمارے بعض حکیم ہیں وہ علاج بالغذا کر رہے ہیں، علاج بالغذا کر رہے ہیں، یعنی وہ غذائیت میں سوال تو نہیں کوئی؟ جی سوال آ گیا، سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں، میں نے ان کو کچھ رقم دی تھی ادھار، تو وہ اب واپس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کوئی وظیفہ وغیرہ بنا دے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام عبد الرحمان ہے جی. ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام رحیم بی بی. جی کیا دوبارہ بتائیے گا؟ عبد الرحمان، والدہ کا نام ہے رحیم بی بی. رحیم بی بی، رحیم بی بی. اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے جی؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سب میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر سب وہ بھائی ہیں ہمارے قبلہ صوفی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ یہ ابھی ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کس سے قرض لینا ہے اور پیسے نہیں مجھے مل رہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. انہوں نے اپنا نام تو بتایا ہے، انہوں نے اس کا نام بھی بتایا، اب اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا پوزیشن کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. جی ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ نماز فجر کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یہ پڑھا کریں اور 111 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو بھی قرضہ جہاں پھنسا ہوا ہے، جو رقم ان کی پھنسی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریلیز کرے. جی آپ نے پیر صاحب کا جو بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ آپ نے سنا ہے، آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے وہ جلد آپ کی رقم جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. آپ جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے اور جس انداز میں بتایا ہے آپ بالکل اسی طریقے سے آپ پیر صاحب کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو افاقہ ہوگا. پیر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا، ہمارے جو واٹس ایپ کے سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ اکثر جو ہمیں سوالات ملتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں، جس طرح کہ پہلے بھی سوال آیا کہ ہمیں جادو ہے یا اس طرح کے خدشات میں رہتے ہیں، تو وہ کون سی علامت ہیں کہ جو جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے
کہ ہمیں جادو ہے یا نہیں ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے، کون سی چیزیں ہیں، اور اگر فیل ہو تو ہمیں کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے؟ میں ناظرین کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی علامت جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے وہم. جی. یہ وہم ایسی علامت ہے اور وہم ایسی بیماری ہے کہ جس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اب یہ ہے کہ یہ وہم انسان کے اندر ہم سیلف بذات خود بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہم کوئی دوسرا بھی انسان کے اندر ڈال سکتا ہے. تو اگر خود وہم اپنے اندر ایک پیدا ہو جائے اس کو بھی تھوڑا سا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرا کوئی نکال دے اس کو بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہم کا علاج کوئی نہیں ہے، باقی ہر چیز کا علاج ہے. بڑا خوبصورت آپ نے پیر صاحب جواب دیا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں بول رہی ہوں اسلام آباد سے. میرے کو 3 بیٹیاں ہیں، میرے میاں فوت ہے. جی اپنا نام بتائیے گا. میرا نام سغرا بی بی. جی جی بتائیے مسئلہ بتائیے. مسئلہ ہے کہ میری بچیاں نو اللہ پاک نے نصیب کرے، اللہ نے اچھے جاب دے. حافظ قرآن نے تینوں بیٹیاں تے اللہ پاک نے نصیب اچھے کرے، اللہ انہوں نوکری دے، کوئی اچھا ثواب لائے رہے پھر فرضدہ ہوئے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر وہ یہ بی بی صاحبہ کا سوال کا جواب دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. حي على الفلاح حي على الفلاح. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنے روحانی اور جسمانی مسائل ڈسکس کرتے ہیں. روحانی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو تو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پیر زادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود تھے اور صوفی اطہر عباس قادری صاحب. دونوں ہی آپ کے جتنے بھی مسائل تھے ان کا تسلی بخش جواب دے رہے تھے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. اور آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، جس طرح کا بھی آپ کے دل کے اندر سوال ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیا جائے گا. بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بہن تھیں اسلام آباد سے اور انہوں نے سوال کیا تھا اپنی بیٹیوں کے حوالے سے. قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں ان کے لیے، کیا وہ پڑھے اور کیا انہیں عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی یہ ہماری بہن نے ہمیں سوال کیا کہ شگرا بی بی نے کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے کے لیے پرابلم آئی ہوئی ہے. جاب بھی وہ کرنا، جاب کے حوالے سے بھی ساتھ، جاب کے حوالے سے جاب بھی ہو، رشتہ بھی اچھا ہو. ٹھیک. تو ان کی رہنمائی کے لیے یہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت زمانے میں زیادہ تر یہی پرابلم چھائی ہوئی ہے کہ اچھے رشتے نہیں ملتے. تو اچھے رشتے تلاش کرنا بڑے مشکل ہوئے ہیں اور چاہے لڑکا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں یہ پرابلم چل رہی ہے. تو ہماری بہن کو بھی یہی پرابلم آئی ہے، فیس کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا اور محرب جو میں بتاتا ہوں وظیفہ، وہ پیر سید محمد انور گیلانی میرے مرشد کریم سدرا شریف والوں نے مجھے بتایا تھا اور ان سے بہت ہی ہم لوگوں نے لوگوں کو دیا اور لوگ اس کے فیض سے مستفید ہوئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کنگھی لے لیں جو بالوں میں پھیرتے ہیں، اس کنگھی کے اوپر علم نشرہ 8 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ کے اس کے اوپر فف کر دیں اور جو بھی بیٹی جس کے رشتے کے لیے پرابلم آئی ہوئی ہے وہ رشتے سے وہ اس کنگھی سے اپنے بالوں کو بنائے اور یہ 21 روز کرے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کے لیے کرم فرمائیں گا اور یہ جو ان کے پرابلم ہے یہ دور ہو جائے گی. ایک بیٹی کے لیے ایک اچھا سبب لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر وظیفہ بتایا ہے. بہن آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں گے، ان کی جاب بھی ہوگی اور ان کے اچھے جو مناسب رشتے ہیں خالق کائنات وہ بھی ان کو عطا فرمائے گا. ناظرین آپ ہمارے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ کال کیجئے. انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، آپ کو بتائیں گے
کہ آپ نے اپنے مسائل سے، اپنی پریشانیوں سے کس طرح نکلنا ہے، کس طرح آپ نے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر اور کس طرح آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء پڑھ کر آپ نے اپنی پریشانیوں سے نکلنا ہے۔ ناظرین، جتنی بھی جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو کر وظائف کریں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جس انداز کے اندر بتائے جائیں، یعنی کہ جو تسبیح آپ کو بتائی جاتی ہے آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے وہی تسبیح پڑھنی ہے، جو وقت بتایا جاتا ہے وہی آپ نے وقت جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا، کوئی دن جو ہے اس میں چھوٹے نہ، بلکہ تسلسل کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ امجد حسین بول رہا ہوں سرس بشاہ سے۔ جی امجد بھائی، مسئلہ بتائیے۔ ساری جگہ کو پریشانی آنی ہے، تکو لگایا، کیا مسئلہ ہے؟ کس حوالے سے کیا پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کو ذہن سوتا رہتا ہے؟ جی جی میں نے کہا کہ کیسی آپ کو پریشانیاں، کس حوالے سے آپ پریشان رہتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل ہمیں دیجئے۔ سر یہ کو کم کرنا، دل نہیں کرنا، یہ وہ ہر ویلے ستا ہی رہنا ہے۔ آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ آپ ذرا لاؤڈلی بولیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی آپ کی بات کو سمجھنا۔ میں نے بولا ہے ہر ویلے نیند ہی آتی رہتی ہے، اس کو کم کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، یہ وہ کیا پریشانی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ پروین اختر۔ پروین اختر، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب امجد حسین صاحب تھے اور والدہ کا نام پروین ہے، تو کام میں پریشانیاں رہتی ہیں اور کام میں دل نہیں لگتا، تو اس حوالے سے۔ امجد صاحب دیکھیں، اس سستی کو دور کرنا تو آپ کا کام ہے، آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہوں۔ اگر آپ ہی سست ہو گئے تو آگے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ صرف صبح کی نا، ایک تو صبح کی نماز پڑھ کے نا سیر کیا کریں۔ جب آپ سیر کیا کریں گے نا تو آپ ایکٹیو رہیں گے، اور اس کے بعد آپ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا کسی ایک ٹائم میں بیٹھ کے آپ پڑھ لیں، تھوڑا سا نا صبح اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی نوست دور ہو جائے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، یا آپ 40 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا ایزیلی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، اور صبح کی نماز پڑھ کے سیر کریں۔ اور جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، یہ 4 لفظ ہیں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں عصر اور مغرب کے درمیان، اور دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے، سستی دور ہو جائے گی آپ کی، اور آپ فٹ ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ امجد بھائی، آپ نے پیر صاحب سے وظیفہ لیا ہے اور آپ نے اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ کریں گے تو دیکھیے گا کہ جلد آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور کام کے اندر دل بھی لگے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں آسم بی بی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ وہ میرے گھر کے بس کلاس نہیں چاہیے، تھوڑا قرضہ چڑھ گیا وہ، بس تھوڑا۔ ہاں، اپنی والدہ کا نام بتائیے گا۔ شہین بی بی۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ رہیے، پیر صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ جی صوفی صاحب بتائیے گا کہ قرضہ چڑھ گیا، ہماری بہن کہہ رہی تھی، تو اس حوالے سے کیا نام بتایا؟ نام میرے خیال میں آسمہ تھا شاید۔ جی آسمہ۔ ہاں جی آسمہ جی۔ جی بہنا، ایسا ہے کہ آپ کے جو گھر میں آمدن نہیں ہے، سب سے ضروری چیز جو میں دیکھتا ہوں عام لوگوں کو بھی، ہر گھر میں پریشانی، ہر بندے کے ساتھ اس وقت پریشانی ہے، لیکن ہم اپنی پریشانیوں کو اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے، اس کا حل اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے، بلکہ باہر لوگوں سے اور ادھر ادھر کی کتابوں سے ہم لوگ رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔
سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے نماز. اگر ہم نماز کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی قربت میں ہیں، تو اللہ ہم پر کرم ہی فرمائے گا. تو میں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات جب سونے لگیں، سونے سے پہلے ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی یہ پڑھ لیا کریں. سورۃ اخلاص جو ہے وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ درود شریف کی تسبیح جو ہے وہ اس سے یہ ہے کہ اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر خود بھی درود شریف ہے. اپنے محبوب پر درود بھیجنا، اس کا ذکر کرنا، اور خود کرتا ہے اور دوسرا جو کرے اس کو پسند فرماتا ہے. تو جب آپ درود شریف کی تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے گا. اور پھر جب سورۃ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. میں تمام ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ روزانہ جو ہے رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں. دو چیزیں حاصل ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کی قربت ملے گی، جی بے شک، دوسرا جو ہے وہ آپ کو رزق جو ہے آپ کا وسیع ہو جائے گا. بہت خوبصورت جواب. آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کو آپ کے جو بھی مسئلہ ہے رزق کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عاشق حسین بات کر رہا ہوں. عاشق حسین؟ جی کہاں سے؟ آزاد کشمیر. جی مسئلہ بتائیے گا. جی عاشق صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کر رہا ہوں، اس میں کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پتہ نہیں درمیان میں کیا ہو گیا. کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ دکان پہ کر رہا ہوں. کون سے؟ آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے اور ذرا ایکٹیو ہو کے بولیے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے آپ کی بات سمجھ آئے. کاروبار کس چیز کا کر رہے ہیں آپ؟ کریانہ اسٹور. جی کریانہ اسٹور. ٹھیک ہے. کب سے آپ کریانہ اسٹور چلا رہے ہیں؟ 12-13 سال ہو گئے. جی چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم بتاتے ہیں. پیر صاحب آزاد کے کشمیر سے عاشق حسین صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کریانہ اسٹور چلا رہا ہوں اور اس میں اب مسائل آ گئے ہیں، چل نہیں رہا. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ اللہ تعالیٰ جی رحم فرمائے. میں آپ کو نا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. جمعے کے روز آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے. 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. یہ جمعے والے دن آپ پڑھیں گے، پانی دم کریں گے اور اپنی دکان میں سارا چھڑکاؤ کریں گے. یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ صبح کی نماز کے بعد گھر بیٹھ میں سورہ یاسین پڑھ لیں یا دکان پہ جا کے پڑھ لیں. سورہ یاسین جو ہے اس کو آپ نے ریگولر پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کا کام بہتر ہو جائے گا. اور مغرب کے بعد آپ سورۃ واقعہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ رزق کے لیے خوبصورت وظیفہ ہے، وہ آپ پڑھ لیا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں لمبی چوڑی یہ عمل نہیں کر سکتا، پھر نماز 5 وقت کی پڑھیں اور ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور ملفوظات عالیہ عنایت فرمائے. پیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی اسی وقت اور اسی ٹائم اور اسی جگہ پر. انشاءاللہ العزیز کل آپ کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور جو ہمارے پاس علماء و مشائخ آتے ہیں ان سے آپ رہنمائی لیتے رہیے. صوفی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے تاکہ ہم پروگرام کا اختتام کریں. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا رب العالمین. تو ہم سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، کے صدقے تو ہماری غائب سے مدد فرما یا رب العالمین. اس پروگرام کے توسل سے جو پیغامات ناظرین کو جا رہے ہیں یا پروردگار اس میں فیض عطا فرما اور سب کا اس میں فائدہ ہو اور سب اس سے مستفید ہو سکے یا رب العالمین. تو اس چینل کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما اور غائب سے ان کی مدد فرما
یہ ایک صلاح اور فلاح کا کام کر رہے ہیں یا پروردگار تو ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں. اس کی تمام ٹیم کے اوپر یا رب العالمین رحمتوں کا نزول فرما. قبلہ شاہ صاحب کے اوپر رحمتوں کا قبول فرما یا پروردگار نزول فرما. اور علامہ صاحب کے اوپر جو پیرزادہ صاحب ہیں یا پروردگار ان کے بھی غائب سے مدد فرما. صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما. میرے مولا جو بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں چھوٹے بڑے یا پروردگار سب کو صحت تندرستی عطا فرما. تو ہمارے سب کے کاروبار میں آمدن میں عزت میں گھر کی برکتوں میں دن دگنا رات چگنا اضافہ فرما. جو بیٹیاں گھروں میں رشتوں کی وجہ سے بیٹھی یا پروردگار تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صدقے ان کے توسل سے بہتر سبب لگا دے. والدین کو سرخرو فرما اس معاملے میں. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.